سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں سنی اتحاد کونسل کے وکلاء نے دلائل دیے۔ دوران سماعت جسٹس جمال نے سوال کیا کہ ایک ہی پارٹی سے ڈکلیریشن اور کاغذات نامزدگی والا کیا آزاد امیدوار ہوگا؟ آزاد امیدوار نہیں تو کسی پارٹی میں جا سکتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل میں آنے دو۔ اس پر وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ اگر کوئی آزاد امیدوار میری پارٹی میں شامل ہو رہا ہے تو کیوں منع کروں گا؟ اس پر جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ آپ کی پارٹی کو تو بونس مل گیا، الیکشن میں حصہ لیا، نہ سیٹ جیتی۔ جنہوں نے الیکشن جیتا انہوں نے آپ کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ الیکشن کمیشن نے حقائق لکھے ہیں۔ بعد ازاں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ سنانے سے متعلق آپس میں مشاورت کریں گے اور فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حکومت نے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ وفاقی کابینہ نے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کی وفاقی کابینہ سے منظوری کر لی۔ حکومتی فیصلے کے تحت جولائی تا ستمبر 2024 کے لیے ماہانہ 200 یونٹ والے صارفین کو ریلیف دیا جائے گا اور وفاقی حکومت ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً 50 ارب روپے سبسڈی دے گی۔ ذرائع کے مطابق ماہانہ 50 یونٹ والے لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ ٹیرف 3.95 روپے برقرار رکھا گا اور ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ ٹیرف 7.74 روپے برقرار رہے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آج خود اس پیکیج کا اعلان کریں گے۔ فواد چودھری کی 2 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فواد چودھری کی بیرون ملک جانے کی اجازت کے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو 10 سے 24 اگست تک بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جواب جمع کروانے کے لیے عدالت سے وقت طلب کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی سفری پابندی کی فہرست سے نام نکلوانے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 جولائی کو سماعت کی تھی اور وزارت داخلہ کے نمائندوں کو ذاتی حیثیت میں 9 جولائی کو طلب کیا تھا۔ حکومت نے ISI کو شہریوں کو فون کال سننے ٹریس کرنے کی اجازت دے دی۔ ISI کو شہریوں کی فون کال کے ساتھ ساتھ میسیجز میں مداخلت یا ٹریس کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ کابینہ نے فیصلے کی سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دے دی۔ سمری کے مطابق فیصلہ قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ کابینہ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایجنسی کے نامزد کیے گئے آفیسر کو فون کال میں مداخلت یا اس کو ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا۔ ایجنسی اس کام کے لیے گریڈ 18 سے کم کے افسر کو تعینات نہیں کر سکے گی۔ کابینہ نے نامزدگی کا اختیار پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت دیا۔ خفیہ ادارے کو مشتبہ افراد کی فون کالز میں مداخلت کا اختیار دینے کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد PTA نے حکم نامے پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے۔ PTA نے تمام موبائل فون آپریٹر کو نوٹیفیکیشن کی کاپی جاری کر دی۔ PTA نے تمام لائسنس ہولڈروں کو نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی حکومت نے ملک کی سلامتی کے پیش نظر فون کالز میں مداخلت اور ٹریس کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔